کبھی علی کو نہیں مار سکتے تھے تو مدینہ میں علی کی زوجہ کو مارا، کوفہ میں علی کی بیٹیوں کو مارا۔ یہ علی کو مارنے کی جرأت نہیں کر سکتے تھے۔ کبھی علی کی زوجہ کو در و دیوار کے درمیان پیسا، کبھی علی کی بیٹیوں کو کوفہ اور شام کے راہوں میں تازیانوں سے مارا۔ اتنے مظلوم ہیں علی بن ابی طالب۔ علی خود شہید ہیں، علی کے بھائی جعفر طیار شہید ہیں، علی کے بیٹے شہید ہیں، علی کی بیٹیاں شہید ہیں، علی کے پوتے شہید ہیں، علی کی پوتیاں شہید ہیں۔ کون ہے ایسا مظلوم سوائے علی بن؟ یا امیر المومنین، میں آپ کے وسیلے سے آیا ہوں خدا کی بارگاہ میں انہی الفاظ کے ساتھ کہ جو آپ پڑھا کرتے تھے راتوں کی تنہائیوں میں۔ اس وقت ماحول بھی ایسا ہے، کیفیت ایسی ہے، آپ بالکل حرم کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ تصور کریں کہ سامنے آپ کے در و دیوار نہ ہو تو بالکل آپ حرم کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے نا۔ میری زبان میں ایک جملہ آیا، علی وہ ہیں کہ جو خود شہید، علی کے بھائی شہید، ایک رشتہ رہ گیا، علی کی زوجہ شہید، علی کے بچے شہید، علی کی بیٹیاں شہید، علی کے پوتے شہید۔ کون کون علی کے پوتے شہید ہیں؟ علی کے پوتے علی اکبر شہید، علی اصغر شہید، قاسم ابن حسن شہید، علی کی پوتی وہ شہید ہے، علی کی پوتی بھی تو شہیدہ ہے نا، زندان شام میں ایسے شہید ہوئے۔ میں آپ کو کہوں گا اہل بیت کے مصائب کی آپ کو مثال کہیں نہیں ملے گی، ملے گی تو اسی خاندان میں ملے گی۔ علی کی زوجہ کو جب خود علی غسل میت دے رہے تھے تو علی چیخ مار کر فریاد کرتے ہوئے باہر آئے تھے نا۔ یہ مثال آپ کو پھر علی کی پوتی میں ملے گی جب غسالہ سکینہ کو غسل دیتے ہوئے باہر آئے، فریاد کی کہ اس بچی کو کتنے تماچے مارے گئے، اس کا خوب بڑا کرتا اس کے جسم سے الگ نہیں ہونا۔ ایک عجب سوال ہے، بعض تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس غسالہ نے پوچھا بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے، پوچھا کہ اس بچی کو کون سی بیماری تھی؟ کہ بیماری کوئی نہیں تھی، کہ سارا بدن نیل سے اللہ جانے جب غسالہ کی کیفیت ہے تو ماں میرا باپ بھی کیا خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے کہ 4 سال کی بچی دنیا سے گزر جائے اور اس کا خوب بڑا کرتا ہی اس کا کفن بن جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جیسے گریے کی رات ہے ویسے آپ نے حق ادا کیا، سبحان اللہ۔ اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ لیکن یقین جانو ہم زندگی میں روتے روتے مر جائیں تب بھی علی کے خاندان پر گریے کا حق نہ ادا ہو سکتا، علی کا حق کبھی ادا نہیں۔ ہم چلیں ان بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ، ان فریادوں کے ساتھ۔ مولا کہا کرتے تھے اے پروردگار میں اس دن سے تیری پناہ چاہتا ہوں جب مال اور اولاد میں سے کوئی کام نہیں آئے گا۔ میں اس دن سے تیری پناہ چاہتا ہوں جب ظالم اپنے ہاتھوں کو چباتے ہوئے کہے گا کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ میں اس دن سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جب ظالموں کا کوئی عذر کام نہیں آئے گا۔ اس کے بعد مولا نے خود اپنے مولا کو پکارا۔ ہمارے مولا علی ہیں لیکن مولا نے اپنے مولا یعنی اللہ کو پکارا اور کہا مولا یا مولا، اے میرے آقا، اے میرے مولا، تو والی ہے میں بندہ ہوں، تو بندے پر سوائے والی کے کون رحم کرے گا، تو عزیز ہے میں ذلیل ہوں۔ کیا انداز تخاطب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے، کتنی عاجزی انکساری ہے۔ تو ذلیل کو سوائے عزیز کے اور کون رحم کرے گا، تو خالق ہے میں مخلوق ہوں، مخلوق پر سوائے خالق کے اور کون رحم کرے گا، تو غنی ہے میں فقیر ہوں، تو فقیر پر سوائے غنی کے کون رحم کرے گا۔ ان مناجات کو ساتھ ساتھ پڑھے شب 21 رمضان شہادت مولا علی علیہ السلام میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم واسألک الامان
يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم ويؤخذ بالنواصي والأقدام. وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. وأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وأسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وأسألك الأمان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وأسألك الأمان يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه. क्या अजब जुमला ये, सोचें जरा, ये कुरान की आयत है एक्चुअल में. और कहते हैं मैं उस दिन से तेरी पनाह चाहता हूँ जब मुजरिम ये पसंद करेगा कि उसके बदले उसकी औलाद को जला दिया जाए अजाब में. क्या कोई आज सोच भी सकता है? क्या आज हम आज सोच भी सकते हैं अपनी? लेकिन उस वक्त हालत और कैफियत ये होगी हर गुनाहगार की, वो कहेगा परवरदिगार तू मेरी औलाद को जला दे मेरे बदले, मेरी बीवी मेरे भाई व फसीलत लती तो भी अपने हर अजीज को देने को तैयार हो जाएगा ताकि अपना फिदिया बन जाए. वमन फिल अर्दि जमीआ, और ज़मीन में जो कुछ है वो ले ले और मुझे निजात दे दे. सुम्मा युनजी कल्ला, अल्लाह ने कहा नहीं हरगिज़ ये नहीं होगा. इन्नहा लज़ा, इसलिए कि जहन्नम का भड़कता हुआ शोला है जो फकत गुनाहगार ही को नसीब होगा और मिलेगा. नज़्ज़ाअतन लिश्शवा, अल्लाहु अकबर, वो जहन्नम का शोला वो है कि जो गोश्त को हड्डियों से जुदा कर देता है. उसके बाद मौला ने पुकारा, सब मिलके कहेंगे मौलाया या मौलाया, एक मर्तबा और मौलाया. क्या बात, अंतल मौला व अनल अब्द वहल यरहमुल अब्द इल्ला अल मौला. मौलाया मौलाया अंतल मालिक व अनल ममलूक वहल यरहमुल ममलूक इल्ला अल मालिक. मौलाया या मौलाया अंतल अज़ीज़ व अना ज़लील वहल यरहमुल ज़लील इल्ला अल अज़ीज़. मौलाया या मौलाया अंतल खालिक़ व अनल मख़लूक़ वहल यरहमुल मख़लूक़ इल्ला अल खालिक़. मौलाया या मौलाया अंतल अज़ीम व अनल हक़ीर वहल यरहमुल हक़ीर इल्ला अल अज़ीम. मौलाया मौलाया अंतल क़विय्य व अना अज़-ज़ईफ़ वहल यरहमुल ज़ईफ़ इल्ला अल क़विय्य. मौलाया अंतल गनिय्य व अना अल फ़क़ीर वहल यरहमुल फ़क़ीर इल्ला अल गनी. मौलाया या
أنت المعطي وأنا السائل، وهل يرحم السائل إلا المعطي. مولاي يا مولاي أنت الحي وأنا الميت، وهل يرحم الميت إلا الحي. مولاي يا مولاي أنت الباقي وأنا الفاني، وهل يرحم الفاني إلا الباقي. مولاي يا أنت الدائم وأنا الضائل، وهل يرحم الضائل إلا الدائم. مولاي يا مولاي أنت الرازق وأنا المرزوق، وهل يرحم المرزوق إلا الرازق. مولاي يا أشهد أنت الجواد وأنا البخيل، وهل يرحم البخيل إلا الجواد. مولاي يا مولاي أنت المعافي وأنا المبتلى، وهل يرحم المبتلى إلا المعافي. مولاي يا مولاي أنت الكبير وأنا الصغير، وهل يرحم الصغير إلا الكبير. مولاي يا أنت الهادي وأنا الضال، وهل يرحم الضال إلا الهادي. مولاي أنت الرحمن وأنا المرحوم، وهل يرحم المرحوم إلا الرحمن. مولاي أنت السلطان وأنا الممتحن، وهل يرحم الممتحن إلا السلطان. مولاي أنت الدليل وأنا المتحير، وهل يرحم المتحير إلا الدليل. مولاي أنت الغفور وأنا المذنب، وهل يرحم المذنب إلا الغفور. مولاي أنت الغالب وأنا المغلوب، وهل يرحم المغلوب فإلا الغالب. مولاي أنت الرب وأنا المربوب، وهل يرحم المربوب إلا الرحم. مولاي أنت المتكبر وأنا الخاشع، وهل يرحم الخاشع إلا الآخر. يا مولاي مولاي एक मर्तबा और मौला इरहमनी बिरहमतिक वरज़ अन्नी बिजूदिक वकरमिक वफ़ज़लिक या ज़ल जूद वल इहसान वत्तौली वल इम्तिनान बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।